مہینہ قبل اس چیز کا اہتمام کرنا اور دعا کرنا کہ یا اللہ ان کو برکت والا بنا. تو یہ اہتمام بتلاتا ہے خاتم النبیین جو امام الانبیاء ہیں، ان کا یہ عمل جو ہے امت کے لیے مشعل راہ ہے. اور پھر رمضان المبارک کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ 2 مہینہ پہلے سے جو ہے رمضان کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اور جو اولیاء کرام گزرے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے، اللہ کے ولی جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی جماعتیں اولیاء کرام کی گزری ہیں کہ وہ 2 مہینے نہیں 6 مہینے قبل جو ہے وہ رمضان المبارک کے انتظار کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. اور پھر جب رمضان المبارک گزار لیتے اس کے بعد پھر 6 مہینے اللہ کا خوف اور ڈر کتنا تھا کہ پھر اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے عبادات کی تو ان کو قبول کر، جو کمی پیشی ہو گئی اس کو معاف کر. یہ ساری چیزیں تب انسان کو سمجھ میں آتی ہے جب بندے کا دین کے ساتھ شوق ہو، تعلق ہو، شوق ہو. اور یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ آج دینداری سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، بالکل سچ بات. وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ بڑا دیندار ہے، سیاسی ہونا پسند کریں گے، لوگ کہیں کہ بڑا سیاسی ہے. لیکن دیندار ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں بڑا دیندار ہوں، لوگ مجھے صوفی سمجھیں گے، جی مولوی سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو میرا مولوی ہے. تو یہ وجہ ہے. بھائی چلیں لیکن بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. قابل صد احترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، شارٹ کٹ راستہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیندار ہونا پڑے گا. جب دین سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، دینداری سے محبت ہوتی ہے، پھر انسان دنیا داری کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ وہاں پر بھی دینداری کو دیکھ کے کرتا ہے. وہ پھر کوئی چیز خریدتا ہے کسی سے تو فوراً اس کے ذہن میں آئے گا کہ کوئی دیندار بندہ ہو، کوئی نیک آدمی ہو، جس کی شکل و صورت وضاحت، جس کا سلسلہ جو ہے وہ دینداری سے جڑتا ہوا ہو. اگر ہم یہ سوچ کر کسی سے چیز خریدنا شروع کر دیں کہ اس بندے نے سنت رسول رکھی ہے، یعنی کہ ہماری نیت میں اگر یہ ہو تو اس میں کیا جاتا ہے قطع نظر کہ ہم یہ سوچتے رہے کہ داڑھیوں والے ایسے ہیں، اس کا داڑھی سے تو کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ نے ہمیں ہماری نیت میں پرکھنا ہے. ہم اگر دھوکہ کھائیں تو داڑھی والے سے کھائیں گے، دھوکہ کھائیں تو کسی ظاہری وضاحت جو سنت کے مطابق ہو اس سے دھوکہ کھا لے، ورنہ دھوکہ تو سارے دیتے ہیں. فاروق اعظم کو ان کے غلام نفل پڑھ کے دھوکہ دیتے تھے کہ یہ ہمیں، کیونکہ وہ جو نفل زیادہ پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں، ان کی نمازیں تو آپ کو دھوکہ دیتی ہیں. کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کے نام پر دھوکہ کھانے کے لیے تیار. بھائی دھوکہ ہی کھانا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہوگی. اور یہ بات اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے سودا اس سے خریدنا ہے جو نمازی ہو، تو مجھے یقین ہے مسجد کے اندر ہوں کہ جبر کی کوئی بھی تاجر دکاندار جو ہے نا وہ نماز نہیں چھوڑے. اگر ہم یہ کر لیں، اگر حکومت یہ کہہ دے کہ 10 روپے کا ماسک پہنا ورنہ تم گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، بینک میں نہیں آ سکتے، ساری دنیا مجبور ہو گئی، حاجی نمازی کرنل جنرل سے لے کر چوکیدار تک سب نے وہ پہننا شروع کر دیا. تو اگر ہم یہ شروع کر دیں تو دیکھنا کہ ہم نے سودا اس سے خریدنا ہے جس نے گاڑی رکھی ہوئی. بے شک وہ جیسا کیسا بھی ہو، صرف نبی معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں ہے.
لیکن اللہ ہماری نیت پہ ہمیں پرکھے گا کہ بھائی میں نے سنت رسول جو ہے اس کو دیکھا، میں نے اس کی نماز کو دیکھا، تو دیکھنا پھر داڑھی بھی رکھیں گے، اگرچہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ سنت ہے، شروع میں تو رکھیں گے۔ دبئی کی پولیس میں بھرتی ہونا ہے، کہیں میرے جاننے والا ہے بھائی، وہ باہر گیا تو انہوں نے کہا جی پولیس میں انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ بھائی یہاں کلین شیو جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی تب آپ کو یہاں بھرتی کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ویسے ایک بندہ نہیں رکھتا، وہ تو ایک چیز اپنی جگہ پہ وہ ہلکا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اعلانیہ طور پہ ایک بندہ جس نے رکھی ہوئی ہے اس کو پھر اس چیز کی یہ شرعی عذر تو ہے نہیں، کیونکہ دنیا میں اور پولیس میں بھرتی ہونے سے زیادہ یا ان کمپنیوں میں ملازمت کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے اسباب موجود ہیں کہ آپ کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ شرعی عذر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی متبادل ہی نہ ہو، وہ تو بندہ جنگل میں پھنس جائے ہے جی، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو، بندہ مر رہا ہے تو وہاں تو سور اور خنزیر بھی بندہ کھا سکتا ہے، اتنا کھانے میں جتنی جان بچ جائے۔ تو اس وجہ سے کٹوا تو رہے لو، منڈوا رہے، لیکن اگر ہم یہ شروع کر دیں کہ ہم نے رشتہ داری اس سے کرنی ہے، کبھی اس بنیاد میں بھی کر لیں، دیکھنا پھر لوگ نمازی بھی ہوں گے، داڑھی والے بھی ہوں گے، سارا سلسلہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ دن، یہ ایام، یہ مہینے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال، کیونکہ یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کا مل جانا، توفیق کا مل جانا۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا بندہ کرے کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، اچھے کام کی توفیق دے، برے سے بچنے کی تو مجھے توفیق دے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے حکم کے بغیر نہ بندہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی بندے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ لہذا اولین شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے توفیق کی طلب کرے۔ تو اللہ کے نبی امام الانبیاء ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس، کیا وہ خود برکت والے نہیں ہے جی؟ فخر الانبیاء، امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا امامت کا، نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے، لیکن پھر بھی وہ دعا کر کے امت کو سکھا رہے کہ یا اللہ رجب کے مہینہ میں اور یہ جو شعبان جس کی آج 4 تاریخ ہے، یا اللہ اس میں تو برکت ڈال تاکہ ہم رمضان تک، اور اولیاء اللہ کے جو ولی ہیں ان کا تو یہ طریقہ تھا، ہم ان کے نام پہ کھاتے تو ہیں ہے جی، ان کے نام پہ ہماری تجارتیں تو چلتی ہیں، ان کے نام اور ان کی تصویروں سے ہم اپنے پینا فلکس اشتہاروں پہ لگا کے ووٹ تو مانگتے ہیں، دکانوں کے افتتاح تو کرواتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں آنا برکت کا باعث تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر کسی بھی صورت عمل نہیں، کہ وہ 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رمضان گزر جاتا پھر دعا کرتے تھے یا اللہ جو کچھ کیا ہے اب تو اس کو قبول کر لے۔ 6 مہینے پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا، اتنا اللہ کا خوف، ڈر اور عاجزی۔ کتنی اہمیت ہے رمضان کی، کون سے مہینہ کے لیے یہ دعا ہو رہی ہے کہ وہ کتنی برکتوں والا ہے، کہ اس میں برکت ہے۔ ہمیں کثرت چاہیے، برکت سے تو ہم واقف ہی نہیں، ہر بندہ اسی کوشش کے اندر ہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے گاڑی لی ہے تو یہ گارنٹی سے زیادہ چلے، ہم نے بیٹری لی ہے یہ گارنٹی سے زیادہ چلے، 2 سال گارنٹی ہے تو 10 سال چلے، چاہتے تو ہم بھی یہی ہے، کیونکہ ہر چیز میں کثرت تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر آپ نے 50 بیٹریاں لے لی ہو تو اب ایک خراب ہوگی تو تسی لگاؤ گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے خراب ہونے سے پہلے جو پڑی ہوئی ہے وہ پہلے خراب ہو جائے۔
کچھ چیزوں میں کثرت ہوتی ہے لیکن کچھ میں برکت چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت مانگی کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال تاکہ ہم رمضان تک پہنچے. کتنی اہمیت، کیونکہ اس رمضان کے اندر اتنی برکات اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس مہینے تک پہنچنے کے لیے امام الانبیاء نے دعائیں کی. ہمیں نہ ان میں ان چیزوں سے کوئی تعلق، کیونکہ یہ تعلق تب ہو جب ہم دینداری کی طرف ہو، جب ہمیں دین سے محبت ہو، شغف ہو. لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ دیندار ہو گے صوفی، مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، ٹوپی پہنیں گے، لیکن باہر جب وہ بھی پیچھے کر کے پہنیں گے کہ کہیں آگے سے چیز خراب نہ ہو جائے. اتنی دیر کے لیے بھی صوفی بننا، دیندار بننا پسند نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں رکھنے سے نہیں ہوتی یا فلاں، ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بندے کے اندر عاجزی جو ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے. یہ اللہ رب وہ ایک طریقہ تھا. اللہ نے بندے کی اس زمین جو کھڑی تھی اس کو جھکا کے مٹی کے اندر لا کے سجدہ کروایا. یہ عجز اور انکساری تھی کہ عاجزی کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے. مشرکین کو دیکھا کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اپنی چادریں زمین پہ گھسیٹ کے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکتوں والی رات، یہ جو آگے شب قدر آ رہی ہے نا، اس کے اندر اور پھر لیلۃ القدر، ان راتوں کے اندر کہ جس میں اللہ جو ہے نا وہ لاکھوں انسان، اربوں انسان جو ہے وہ جہنم سے نکال دیتا ہے، جنت میں ان کا داخلہ کر دیتا ہے. لیکن کہا کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا نا، جس کی پینٹ، جس کا پجامہ، جس کی شلوار جب وہ کھڑا ہے اس وقت وہ ٹخنوں کے اوپر پڑی رہی تو یہ حرام ہے. فرمایا کہ اس کی بخشش ان برکت والی راتوں کے اندر بھی نہیں ہوتی. لیکن ہم کتنا ایزی سمجھتے ہیں اس چیز کو، یہ بھی کوئی بات ہے، کیونکہ یہ چیز ان لوگوں کے ہاں فخر. اب انسان کی عقل ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ یار اس میں اللہ کو کیا ملتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دین کا، بندے کی اپنی شلوار ہے، اپنے پیسے، اپنا کپڑا ہے، یہاں پڑا ہوا ہے تو کیا ہے. لیکن مسلمان نام ہی تابعداری کا ہے، تسلیم کرنے کا ہے. ورنہ تو کل آپ یہ بھی کہو گے کہ جب بندہ تیمم کرتا ہے تو پاؤں کے اوپر ہاتھ مارنا پڑتا ہے. عقل کہتی ہے کہ نیچے سے خراب ہوا ہے تو نیچے ہاتھ مسح کرنا چاہیے. پھر آپ کل یہ بھی کہو گے کہ مولوی صاحب جب بندے کی ہوا خارج ہو تو استنجے کی ضرورت ہے یا نہیں. شریعت کہتی ہے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ منہ کو دھو لو، سر کا مسح کرو، بازو دھو، پاؤں دھو. عقل یہ کہتی ہے جہاں سے ہوا نکلی، شریعت کہتی ہے کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی استنجے کی ضرورت نہیں. لیکن اسی وجہ سے منہ دھونا پڑ رہا ہے، حالانکہ ہوا نہ منہ سے نکلی، نہ سر سے نکلی، نہ بازوؤں سے نکلی، نہ پاؤں سے نہیں. سر تسلیم خم کرنے کا نام ہی مسلمان ہے کہ جہاں پہ حکم دیا اس کو ماننا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑنے. شریعت نام ہی تابعداری کا ہے. ہم یہ سوچتے رہے کہ بھائی یہ ہے تو قابل سب احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو یہ ساری چیزیں تب ہی سمجھ میں آئیں گی کہ جب دینداری سے تعلق ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ برکت، اللہ سے دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. برکت کی دعا کرنا یہ قرآن اللہ کا بھی حکم ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. ہم کثرت کی تلاش کے اندر ہیں کہ فلاں جگہ اتنی تنخواہ ہے، فلاں ملک جائیں گے وہاں اتنے ملیں گے تو پاکستانی اتنے بنیں گے. کثرت، کیونکہ برکت کے لیے دیندار ہونا پڑے گا، اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 2 مہینوں میں برکت مانگنا
کہ ہم اس رمضان تک پہنچے. دیکھو کہ وہ پھر کتنی برکتوں والا، جس میں نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب. اللہ اکبر. اللہ نے جس کی سحری کے اندر برکت رکھی ہے، اللہ نے جس کی افطاری کے اندر برکت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اگر کوئی نماز پڑھے فرض ہے جی، اس نماز کے انتظار میں ہے، بیٹھا ہوا ہے جی، اس کو اونگ بھی آ رہی ہے بنا ٹیک لگائے، اس کا یہ سونا بھی عبادت. نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کیا، کمر سیدھی کی، یہ بھی عبادت ہی کے اندر شمار ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے جی. صبح کے وقت جو روزہ نہیں رکھتے کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتی، لیکن وہ سحری کے وقت اٹھتی ہے، وہ ساتھ بیٹھ کے سحری جو ہے انہوں نے بنائی بھی ہے اور سحری ساتھ کی بھی ہے، لیکن روزہ انہوں نے نہیں رکھا. فرمایا کہ ان کو بھی روزے کا ثواب ملے. اب آپ سوچ رہے ہو کہ بھائی یہ کیا؟ اسی لیے آئمہ نے لکھا ہے، اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں علماء محدثین و مفسرین نے، کہ آپ بچوں کو بھی اٹھایا کریں تاکہ وہ بھی ان برکات کے اندر جو رمضان المبارک کی ہے اور بالخصوص سحری کی. ویسے تو صرف یہ رمضان کی جو سحری ہے نا، صرف اسی میں ہی برکت نہیں، اللہ نے ہر سحری کے اندر برکت رکھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر لی ہے کہ یا اللہ میری امت کی سحری کے اندر برکت ڈال دے. یہ وہ تو سحری جو رمضان کی ہے نا، اس کا تو مقام ہی کچھ ہو رہا ہے. ہر سحری کے اندر برکت ہے جی. ہم نے تو صرف یہ جو سمجھ رکھا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جی صبح بس سویرے سویرے دکان کھولو، رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے جی. سحری کے ٹائم سوئے ہیں نہ نماز پڑھی ہے، لیکن 8 بجے نہیں ہاں جی، ہمارے ہاں 10 بجے 9 بجے دکانیں کھولو، تو وہ کیا کرتے ہیں جی کہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جلدی جایا کرو دکان پر. وہ بھائی وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ سحری کے وقت ہی جا کے دکان کھول لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سحری کے وقت اٹھنا، اللہ سے مانگنا ہے جی، دن میں آنے والے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں سوچنا، کہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اگر 10 روپے بھی دینے ہیں تو اسی وقت اس چیز کا ارادہ کریں. یہ چیز ہے برکات. اس چیز کے اندر برکت ہے کہ آپ اس وقت اٹھتے ہیں سویرے نماز کے وقت. وہ جو اوقات ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میری امت کی ہر سحری کے اندر برکت. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ بھی تم سحری کے وقت زیادہ نہیں تو 1 چلو پانی جو ہے نا اسی کو پی لیا کرو، اللہ اس کے اندر بھی برکت رکھ دے. لیکن ہمیں برکت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں بس برکت چاہیے تو مولوی صاحب کی تنخواہ میں ہونی چاہیے، باقی اس کے علاوہ یہیں پر ہم کہتے ہیں جی بھائی مولوی صاحب آپ کے تھوڑے میں بھی بڑی برکت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں. تو قابل سب احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، دیکھنا کہ روزہ نہ رکھنا، وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جو روزہ نہیں رکھ رہی عورت یا جو مریض ہے بیماری کی وجہ سے لیکن وہ اٹھتے ہیں، اللہ ان کو بھی وہ سحری کا اجر عطا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے یہ سفر رمضان المبارک کے اندر ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ چلتے ہیں، آپ روزے سے تھے، توجہ کرنا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ مقام عصفان پر پہنچے ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں روزہ لگ جانا. روزہ لگ گیا،
وہ کیسا روزہ لگا کہ جو اور اب یہ ہے بھی سفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سنن ابی داؤد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے کہا کہ وہ پانی کا مٹکا جو ہے وہ ادھر لے کے پیالہ منگوایا پانی کا، اور آپ نے سب کے سامنے پانی پیا، روزہ افطار کر دیا. دن کا ٹائم تھا. اور پھر کہا کہ جو روزہ افطار کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے. اسی سفر کے اندر آگے اللہ کے نبی، اب جن لوگوں نے روزہ افطار کر لیا، کھول دیا بلکہ توڑ دیا ہماری زبان میں، اب وہ اس سفر کے اندر آگے چل رہے ہیں. وہ آگے چل رہے ہیں. آگے پہنچ کر وہ اہتمام کرتے جو پیچھے روزہ دار جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کے لیے بیٹھنے کا، سائے کا وہ اہتمام کرتے کہ اتنے سفر کے بعد وہ یہاں آ کے رکیں گے، ٹھہریں گے، تھوڑی یعنی کہ وہ کمر سیدھی کریں گے سائے کے اندر. تو وہ اہتمام کرتے آگے. تو ایک مقام پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پر پہنچے، وہاں جا کر آپ نے استراحت آرام فرمایا اور وہ سکون محسوس ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی زیادہ اجر لیں گے. بات ہے تابعداری کی. نہیں بھائی، مر رہا ہے روزہ نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہاں اللہ نے رخصت دی ہے وہاں اس رخصت کو قبول کیا جائے. نہیں بھائی، کچھ بھی ہو جائے، سفر کر رہے پوری پڑھنی ہے جی. ہاں، مقیم امام کے پیچھے ہو پوری پڑھو. دیکھیں نا، اللہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو بھائی بات نہ 4 کے اندر ہے نہ 2 کے اندر ہے، بات ہے تابعداری کے اندر. اگر تابعداری نہیں کرنی پھر زیادہ ثواب کماؤ، 8 پڑھو. بات ہے تابع، جس نے 4 کا کہا وہی 2 کا کہہ رہا ہے. جس نے روزہ جس کے لیے رکھ رہے ہو، جس کے کہنے پہ رکھا جا رہا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ سفر میں ہو، بیماری کا ہو، حالت جنگ کے اندر ہو، چھوڑ دو. تو اس کا وہ چھوڑنا، اب یہاں دیکھیں نا، یہ کوئی لال کتاب کی بات نہیں، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو سحری کے وقت ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ایام مخصوصہ میں عورتوں کو منع کر دیا، مریضوں کو منع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی روزے داروں کے ساتھ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے رمضان کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے اوقات کے اندر، ہمارے اس 2 مہینوں رجب اور شعبان کے اندر برکت ڈال دے تاکہ ہم رمضان تک پہنچیں. کہ اس میں اتنی برکت ہے جی. تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا کہ اللہ اس چیز میں برکت ڈال دے کہ اس کی گارنٹی ختم لیکن وہ چل رہی ہے. برکت ہے اسلام میں. لیکن دیکھ لیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ برکت کیوں ہوتی ہے جی. جاپانی پروڈکٹس کے اندر برکت کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ایک غیر مسلم بنا رہا ہے، برکت اس لیے ہے کہ اس کو دیانتداری سے بنایا گیا. اس لیے ہم وہاں کی ڈسپلین بولی جو ہے برطانیہ کی، یوں کہ اس کو ہم بنا خوف و تردد مولوی کا تویز ڈر کے کھائیں گے جی، پیئیں گے. لیکن وہاں کی ڈسپلین بھی ہم، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اس دم کے اندر
دم کی بات نہیں کرتا، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ آج کل دم کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو بنا سوچے اس چیز کو ہم استعمال کریں گے کہ کیونکہ یہ ایک نمبر ہے، اس کے پیچھے ایمان نہیں، اس کے پیچھے دیانتداری ہے۔ کچھ چیزیں ایمان سے نہیں ہوتی، دیانتداری سے ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کے اندر سچائی ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ ملک کا نظام، ریاست کا نظام کفر اگر ہونا تو چل سکتا ہے، کافر حکمران ہو تو چل سکتا ہے، لیکن اگر ظلم کرنا ہو، انصاف نہ ہو تو پھر نظام نہیں چل سکتا۔ اور یہ کائنات کا بھی سلسلہ ہے۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہی چیز ہے، اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ ہم نے 1 نمبر 2 نمبر وہی چیز ہے کہ ہمارا دودھ بھینس سے نکلنے والا ہے جی، اس کے اندر کیوں برکت نہیں، کیوں وہ فوراً پہنچ کے پھٹ جاتا ہے، یہ ساری چیز دیکھنی ہے۔ پانی اس کے اندر، کیمیکل اس کے اندر، دیگر سلسلے پاؤڈر ڈال کر وہ سارا سلسلہ کیا، یہ بات حقیقت اور اٹل ہے۔ اور پھر ہم اس چیز کے، اسی لیے ہم کثرت کے متلاشی ہیں۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے جی، کچھ انسان ہے جی کہ جن کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اجساد اور ارواح، ان کی ذات، ان کی شخصیات یہ برکت والی ہے۔ وہ اگر تھوک بھی دے، ان کے تھوک کے اندر، ویسے تو مومن، ایک جو مومن ہے نا، مومن، اس کے جھوٹے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب سے یہ کزن والی تہذیب آئی ہے، ابا کا گلاس الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، دادے کا الگ ہے، پوتے کا الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے جھوٹے کے اندر بھی شفا ہے، برکت ہے۔ شفا ہے تو برکت ہے۔ زمزم ہے، اس کے اندر بھی برکت ہے۔ فرمایا کہ جس نیت کے ساتھ اس کو پیا جائے گا، اللہ اسی کے مطابق اس میں برکت ڈالے گا۔ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں برکتیں رکھی، ان چیزوں کو دیکھیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اوپر رکھے ہوئے پتھر میں برکت ہے۔ وہ برکت والا پتھر بتا دیا کہ کون سا پتھر ہے کہ جس کو ہاتھ لگانا، جس کو چومنا ہے جی برکت والا ہے، گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے، وہ حجر اسود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی، ہم وہی رگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا بتلایا کہ ان چیزوں کے اندر برکت ہے، بہت ساری ہے جی۔ اللہ نے مکہ جو ہے جی، کعبہ، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، کیونکہ کعبہ 160 رحمتیں جو ہے وہاں ان کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی بھی چیز برکت والی ہے، اگر وہ بندہ حاصل کر لے، جب تک اللہ اس بندے کو برکت نہ دینا چاہے وہ برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ 160 رحمتوں کا نزول، جو طواف کر رہے ہیں 60 رحمتیں وہ وصول کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں جی۔ 40 رحمتیں جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، وہ 40 وہ سمیٹتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی نہیں کر رہا، بیٹھ کے بس کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بھی 20 رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ نے اس مکہ کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ اللہ کا سب سے پہلا جو گھر ہے کہ جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ برکت کتنی اہم چیز ہے جی۔ پھر ابھی یہ معراج پیچھے آپ پچھلا گزشتہ جمعۃ المبارک بھی آپ نے سنا، وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ نے اس مسجد کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں جی۔ ہزاروں، مکہ کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے صرف اکیلے،
لیکن وہاں پر ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے ہے جی، بالخصوص مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد یہ خطہ فلسطین جو ہے، اور پھر سارا ملک شام جو ہے، اللہ نے اس سارے ملک کے اندر جس کو سیریا کہا جاتا ہے، اس سارے کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کمزور لوگوں کو ہم نے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ ہے جی کہ ان کو وارث بنا دیا ہم نے کس کا؟ مشارق الارض ومغاربها التي، اللہ اکبر، کہ مشرق اس ملک کی مشرق اور مغرب کی زمین کا ہم نے کمزور لوگوں کو وارث بنا دیا۔ کون سی زمین؟ الذی بارکنا، کہ وہ جو زمین برکت والی تھی، یہ پورے شام کی بات ہو رہی ہے جی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، ہے جی وہ سلیمان کہا کہ ہم نے ان کے لیے وہ تیز اور تند ہوا کو مسخر کر دیا کہ جو سلیمان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس زمین کے اندر ہم نے برکت رکھی۔ اللہ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف کہ جس زمین کے اندر ہم نے برکت رکھی۔ یہ یعنی ملک شام کی بات۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ برکت والی ہے تو اس میں آج کیا ہو رہا ہے لوگوں کے؟ بھائی یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ زمین کا برکت ہونا یا کسی شخص کا برکت والا ہونا، کسی بھی چیز کا برکت والا ہونا، یہ ضروری نہیں کہ اس چیز سے کوئی خود بخود برکت حاصل کر لیتا ہے، بلکہ برکت بھی اسی کو ملتی ہے جس پہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو غصہ میں دیکھ لو فرق۔ کیوں؟ کہ برکت کے حصول کے جو اسباب ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر یہ بستی والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ سے گناہوں سے بچنے کا ڈر اور خوف ان میں ہوتا، یہ گناہوں سے بچتے، لفتحنا ہم ان کے لیے کھول دیتے ابواب دروازے السماء والارض، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے معصیت کی، گناہ کیے۔ جب انہوں نے جھٹلا دیا، منہ پھیر لیا، ہم نے ان کے کیے پر ان کو پکڑ لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نہیں کہ شام برکت والی جگہ ہے لہذا وہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال اجتماعی طور پر ٹھیک نہ ہو، تو کبھی کبھار تو کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہے جی۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جڑا اتھے کوڑا دے نہیں بولے اس کی تشریح کر دوں گا، آپ ڈر رہے۔ بات یہ ہے کہ جب بندے کی نیت درست ہو تو وہ وہاں جا کر بھی وہ برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جن چیزوں کے اندر برکات رکھی ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ تم گھر میں داخل ہوتے ہو نا تو سلام کر کے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، چاہے گھر کے اندر بیوی اکیلی ہی کیوں نہ ہو، سلام کر لیا کرو۔ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیوی سے ڈرتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی بیوی کو بھی سلام کرے، بہت مشکل ہے۔ میرے تجربے کے اندر تو یہی ہے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ یقین جانے کہ اتنا اس بات کے اندر حسن ہے
کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کر لیا کرو. اور بھائی ہم تو زندوں کو، ہم تو صرف جاننے والے، بھائی سلام جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کے لیے ہے. فرمایا کہ یہ جو سلام ہے نا تحیۃ مبارکہ، کہ فرمایا کہ یہ اتنی پاکیزگی والی چیز ہے، ایسی دعا ہے جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو، چاہے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی نہیں، پھر بھی سلام کرو، کیونکہ وہاں پہ گھر میں جنات بھی موجود ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور دعا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر کوئی جملہ ادا کرو، یا پھر اتنا ہی اور اتنا ہی کہہ دو. کہ کسی نے السلام علیکم کہا تو کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی کہ یہ اضافہ کرو. اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو تم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کہا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ بے شک اللہ جو ہے نا القریب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس نے ہر چیز کا حساب لینا ہے. اب یہاں یہ بات کہنے کی، اور پھر یہ تو زندہ ہے، اللہ نے مردوں کے لیے بھی کہا، لیکن وہاں ہم نے پوری وہ دعا تو نہ سیکھی کہ السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان میں جانے کی اتنی دعا ہے یا اس سے بھی آگے ہے جی؟ اس سے بھی آگے ہے، آئے یا نہ آئے لیکن ہے السلام علیکم یا اہل القبور، کیونکہ آگے جو آ رہی ہے اس میں ہم پرستے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے یہ بحث شروع کر دی کہ مردے اگر سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو تم نماز میں سلام کرتے ہو، یہ کس کو سلام کیا جاتا ہے؟ پھر وہاں ہوتا ہے جی اگر سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ اس بحث میں پڑ گئے. حالانکہ ہم جب نماز میں سلام کرتے ہیں تو دائیں والے نمازیوں کو سلام ہوتا ہے، کبھی کسی نے جواب دیا نہیں بھائی. بائیں طرف کرتے ہیں تو بائیں طرف والے نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی نے جواب نہیں دیا. لیکن کیا کہا کہ سلامتی ہو، یہ دعا ہے سلامتی والی دعا، کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں. یغفر اللہ لنا، اللہ ہماری بھی بخشش کرے، وَلَكُمْ تمہاری بھی مغفرت کرے، وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا تم ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ پریشان نہ ہونا ہم بھی آنے والے ہیں پیچھے. کبھی ہم نے یہ بات کہی ہے؟ یہ دعا یاد نہیں کرنی، صرف لڑنا ہے. فرمایا کہ ہم بھی آنے والے ہیں پیچھے. اگر کوئی کسی ویسا ہی بندہ والدین ایسی بات کہہ دے تو ہم کہتے اللہ نہ کرے جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ایسی کیوں؟ لیکن ہر وہاں جانے والا اس کو یہ حکم ہے کہ وہاں یہ دعا کرے، کیونکہ اللہ نے اس دعا کے اندر سلام کے اندر بھی برکت رکھی ہے. باقی جو رہا اگلے جمعے وہ ہمارے